السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پبلک سروس کمیشن انٹرویو کے حوالے سے جو 6/2021 اشتہار والی انٹرویو جاری ہے، اس میں مختلف قسم کے نوعیت کے سوالات کیے جاتے ہیں، کبھی اصول فقہ، کبھی فقہ، کبھی میراث وغیرہ۔ تو اس طرح مختلف سوالات جمع کیے گئے ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ سے شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی کہ اجماع کیا ہے اور اس کی تعریف اور اقسام۔ تو اجماع تو لغتاً یہ ہے کہ اجماع العلماء، یعنی اتفق العلماء، یا اجماع بمانے مضبوط کرنا، یہ لغت کے اعتبار سے۔ اصطلاحی اعتبار سے کسی بھی زمانے کے عصر کے تمام علماء مجتہدین کا کسی بات پر، کسی مسئلے کے حکم پر متفق ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع۔ پھر اولاً جو اجماع کی دو قسمیں ہیں، اجماع مذہبی، اجماع سندی۔ اجماع سندی یہ ہے کہ اس میں تمام علماء مجتہدین کا کسی ایک مسئلے پر اتفاق ہونا، اس کو کہتے ہیں اجماع سندی۔ اور اجماع مذہبی اس کو کہتے ہیں جس میں بعض علماء کا کسی مسئلے پر متفق ہونا اور بعض کا اختلاف کرنا۔ پھر اجماع سندی کی 4 اقسام ہے اور اجماع سندی کی 2 اقسام ہے، تو اس طرح کل 6 اقسام بنتے ہیں اجماع۔ اجماع مذہبی سندی، اس کی پہلی قسم اجماع الصحابہ، یعنی صحابہ کرام کا کسی بات پر متفق ہونا، مثلاً خلافت ابی بکر پر تمام صحابہ کرام کا متفق ہونا، یہ ہے اجماع الصحابہ۔ اجماع کی دوسری قسم ہے اجماع سکوتی، یعنی حضرات صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام سے صراحت ثابت منقول ہو اور دوسرے صحابہ کرام سے سکوت ثابت ہو، یعنی خاموشی اس نے اختیار کیا ہو، جس طرح کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں غطفان اور اس طرح غالباً تمیم یا کوئی دوسرا قبیلہ تھا، اس کے خلاف اعلان جہاد حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، تو دوسرے صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کی، تو اس کو کہتے ہیں اجماع السکوتی۔ یا اسی طرح طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر دیا کہ 3 طلاق 3 ہے، تو دوسرے صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کی، تو یہ بھی اجماع سکوتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری قسم ہے اجماع کی، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بعد تابعین کسی مسئلے پر اتفاق کر لیں، لیکن اس مسئلے میں صحابہ کرام سے کوئی قول موجود نہ ہو، منقول نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اجماع التابعین، کہ صحابہ کرام سے کوئی قول منقول نہ ہو۔ اس کی مثال مجھے یاد نہیں۔ اور جو چوتھی قسم ہے وہ یہ ہے کہ تابعین یعنی صحابہ کرام کے بعد متاخرین میں، یعنی کسی بھی زمانے میں صحابہ کرام کے بعد، تابعین کے بعد ہو یا آج کسی کے زمانے میں، آج کے زمانے میں صحابہ کرام سے ایک مسئلہ منقول ہو، لیکن اس کے اندر مختلف اقوال ہو صحابہ کرام کا، اختلاف ہو صحابہ کرام کا، تو اس صورت میں متاخرین اسی میں سے کسی ایک قول کو پسند کرے اور اس پر اجماع کرے، تو یہ چوتھی قسم ہے۔ اس کی مثال ہے بیع ام الولد، ام ولد کا بیع۔ تو صحابہ کرام میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس کی بیع جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، عدم جواز کا۔ تو متاخرین نے فیصلہ کر دیا اور اس دوسرے قول پر اجماع کر لیا کہ بیع ام الولد، کہ ام ولد کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے، تو اس کے عدم جواز پر انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ اب ان چاروں کا حکم یہ ہے کہ جو پہلا اجماع ہے اجماع الصحابہ، اس کو یہ متواتر کی طرح ہے، اور یہ جو دوسرا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض سکوت اختیار کرے اور بعض صراحت کے ساتھ، اس کا حکم ہے متواتر عملاً، یعنی اس کا منکر کافر نہیں ہے۔ اور جو تیسرا ہے وہ خبر مشہور کی طرح ہے کہ، اور چوتھی قسم جو اجماع کا ہے وہ ہے اس کی خبر واحد کا حکم میں ہے۔ یہ تو اجماع کی جو اولن 2 قسمیں تھی، اجماع مذہبی اور اجماع سندی، تو یہ سندی کی 4 اقسام۔ اب اجماع مذہبی، جس میں بعض علماء کسی مسئلے پر متفق ہو، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اجماع مرکب اور دوسری ہے اجماع غیر مرکب۔ اجماع مرکب کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام کا کسی مسئلے کے حکم پر تو متفق ہو جائے، لیکن اس کی علت میں اختلاف ہو، اس کو کہتے ہیں اجماع مرکب۔ مثلا انتقاض وضو ٹوٹنا، کہ کوئی آدمی ہو وہ قے بھی کر لے اور وہ مس مرأہ بھی کر لے، یعنی کسی عورت کو چھو لے، تو اس صورت میں تو بالاتفاق اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن اس کی وضو ٹوٹنے کی جو علت ہے اس میں اختلاف ہے۔ عند الشواف مس مرآ، یہ جو ہے نا انتقاض وضو کی علت ہے، اور عند الاحناف قے الٹی کرنا یہ علت ہے، اس کو کہتے ہیں اجماع مرکب، یعنی علت میں اختلاف ہو، حکم متفق ہو۔ اور اجماع غیر مرکب، جس کے اندر علت اور حکم دونوں متفق ہو، علماء کا آراء کہ حکم بھی ایک ہو اور علت بھی ایک ہو، مثلا انتقاض وضو ہو اور خروج من السبیلین ہو، تو خروج من السبیلین عند الشوافی بھی انتقاض وضو کی علت ہے اور عند الاحناف بھی
تو علت میں بھی اتفاق ہے اور حکم میں بھی انتقاض عضو میں بھی اتفاق ہے. تو یہ ہے اجماع کی جو تفصیلی بحث. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.